الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، فرض نماز کی قضا کا ترتیب سے ادا کرنا کب لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے موقع پہ غزوہ خندق میں نمازیں قضا ہوئیں تو اور اس وقت جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے آپ کی نمازیں قضا ہوئیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ترتیب سے ادا کیا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل ان کی یہی رائے ہے کہ نماز جب بھی فرض نماز قضا ہوگی تو اگلی قضا سے پہلے اس کو آپ پڑھیں گے، اور اگر اگلی نماز سے پہلے آپ نے اگلی پڑھ لی اور پچھلی قضا نہیں پڑھی تو اگلی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ترتیب لازم ہے۔ تو اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو ظہر سے پہلے آپ کو فجر قضا کرنی پڑے گی، اس کے بعد ظہر پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر پڑھ لی پھر فجر پڑھ رہے ہیں تو ظہر بھی نہیں ہوگی فجر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذمے نمازیں قضا نہ ہوں۔ اگر کسی کے ذمے بہت ساری نمازیں قضا باقی ہیں، بہت ساری کا مطلب 5 یا 6 نمازیں جو ہے نا وطر سمیت، کیونکہ وطر بھی واجب ہے، تو 5 تو فرض نمازیں اور وطر سمیت ملا کے یہ 6 نمازیں، تو 6 نمازیں اگر کسی کے ذمے قضا رہ گئی ہیں تو یہ بہت ساری نمازیں کہلائیں گی۔ تو پھر ایسی صورت میں اس پہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ پھر اگر وہ کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو قضا نماز بعد میں پڑھ لے اور ادا پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے ذمے قضائے عمری باقی نہیں ہے تو نماز پڑھتا آ رہا ہے، یا جتنی نمازیں اس کے ذمے میں تھیں وہ قضا کر چکا ہے، اب اس کے ذمے میں نمازیں قضا باقی نہیں رہی ہیں، تو پھر اس پر یہ لازم ہے کہ ایک نماز قضا ہوتی ہے تو دوسری پڑھنے سے پہلے اس کو پہلی والی قضا پڑھنی پڑے گی۔ کیا خلا لینے کے بعد عدت میں رجوع ممکن ہے؟ خلا کے پیپر پہ اگر شوہر نے سائن کر دیے ہیں تو خلا پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس سے طلاق بائن کے حکم میں اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک طلاق کہلاتی ہے، وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ کیا حالت جنابت میں صرف تیمم سے جمعہ کی نماز جائز ہے؟ نہیں جی، جنابت کی حالت میں تیمم نہیں، پورا پراپر غسل کرنا پڑے گا آپ کو، وضو بھی کافی نہیں ہے، غسل کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ جمعے کی نماز تیمم سے جائز نہیں ہے۔ ہاں، نماز جنازہ میں اگر خطرہ ہو کہ نماز جنازہ نکل جائے گا، اگر آپ نے وضو کیا تو نماز نکل جائے گی، تو پھر تیمم جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نماز جنازہ کا کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں، قضا نہیں ہے، اس کی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو اس میں یہ شرعی عذر ہے کہ اگر آپ وضو میں لگ گئے تو جنازہ ہی نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوبارہ جنازہ لوٹانا بھی جائز نہیں ہے شریعت میں۔ جبکہ جمعے کا آلٹرنیٹ تو یہ ہے، ظہر کی نماز ہے نا، اگر جمعہ نکل گیا تو ظہر پڑھ لیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران امام کی غلط عربی درست کی جا سکتی ہے؟ نہیں، امام خطبے کے دوران امام تو تنبیہ کر سکتا ہے، مقتدیوں کے پر بس خاموشی سے سننا واجب ہے۔ کیا بیوی کو رجی طلاق کے بعد عدت میں حج پر بھیجا جا سکتا ہے؟ رجی طلاق میں نکاح ختم نہیں ہوتا، تو اور لیکن طلاق کے بعد عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، تو حج پہ اگر بھیجنا ہو تو رجوع کر لے اور کہہ لے کہ بھائی میں نے طلاق سے رجوع کر لیا ہے، تو عدت رجوع کرتے ہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جہاں چاہے بھیجیں اس کو۔ اگر وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے تو کیا دوسرے کے حصے بڑھ جائیں گے؟ جی ہاں، بڑھ جائیں گے، لیکن دستبرداری کا تحقق، یعنی دستبرداری کمپلیٹ کب ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی جیسے کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، تو اتنا کہنے سے وہ دستبردار نہیں ہو جاتے، بعد میں وہ کہتے ہیں مجھے چاہیے تو دینا پڑے گا آپ کو ان کو۔ دستبرداری اسے کہتے ہیں کہ وہ کیش اماؤنٹ مجھے نہیں چاہیے اور پھر وارثوں کا اس پہ قبضہ دے دیا جائے، تو جب وارثوں کے قبضے میں وہ کیش اماؤنٹ آئے گی تو پھر ان کی ملکیت ٹرانسفر ہوگی، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اب چاہیے۔ تو اسی طرح یعنی قبضے کے حکام جو ہے نا وہ سیکھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ بعض دفعہ کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جو تقسیم کے قابل ہوتا ہے، یعنی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی وارث کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا حصے سے دستبردار ہو رہا ہوں تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا حصہ پہلے کاٹ کے الگ کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ دستبردار ہو اور سامنے والے کا اس پہ قبضہ ہو۔ ہاں، کوئی چیز ایسی ہے، پراپرٹی ایسی ہے جو تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، یعنی تقسیم کی تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گی، اس میں زبان سے کہہ دینا بھی کافی ہے کہ بھائی مجھے حصہ نہیں چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو سکتا ہے، لیکن جب ہونا ہو تو علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے دستبردار ہوا کریں، تاکہ جو ہبہ کے احکام ہیں وہ پراپر طریقے سے ان پر عمل ہو۔ اور جب کوئی وارث اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے گا تو باقی تمام وارثوں کا حصہ اسی تناسب سے خود بخود وراثت میں بڑھ جائے گا، اور یہ دستبرداری زندگی میں نہیں ہو سکتی اپنے والدین کی یا مورث کی جس کی وراثت آپ کو ملنی ہے۔
جیسے آپ کے ابا کی وراثت ہے، آپ نے زندگی میں کہہ دیا ابا میں اپنے حصے سے دستبردار ہوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ آپ کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے، تو دستبردار کیسے ہو گئے آپ؟ وہ تو جب انتقال ہوگا آپ کے والد کا تو اس کے بعد آپ اس کے مالک بنیں گے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ میں دستبردار ہوں، اس وقت یہ دستبرداری معتبر ہوگی، زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ کیا زکوٰۃ کا مال قرض دار کو قرض چکانے کے لیے دینا جائز ہے؟ جی، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ کیا بینک سے لیے گئے قرض پر قربانی جائز ہے؟ جو بھی قرض ہوتا ہے جب آپ نے لیا ہوتا ہے تو اتنی ہی رقم واجب الادا ہوتی ہے، آپ نے واپس کرنی ہے، تو اس پہ قربانی نہیں ہے، چاہے بینک سے لیں چاہے غفار بھائی سے لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ آپ نے اتنے پیسے آپ کے ذمے ہیں، وہ آپ کے ہیں ہی نہیں نا، تو آپ نے اتنے لوٹانے ہیں، اس لیے یعنی آپ کے نہیں ہے کا مطلب اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے ذمے واجب الادا ہیں، تو ہمیشہ ایسے مال میں سے قرضہ مائنس کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھی اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو پھر اس میں آپ پر قربانی واجب ہے، تو چاہے وہ اس لون سے قربانی کریں جو آپ نے بینک سے لیا ہے یا کسی سے بھی لیا ہے، وہ پھر کرنی پڑے گی آپ کو۔ نماز میں غیر زبان کی آیت پڑھنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے؟ جی ہاں، نماز میں تلاوت ضروری ہے اور تلاوت عربی میں ہوتی ہے، کسی اور زبان میں تلاوت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اگر نماز میں آپ نے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن کی تلاوت کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا نکاح کا خطبہ اردو میں دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ سنت جو خطبہ ہے وہ عربی میں ہی، اسلام کی آفیشلی زبان جو ہے وہ عربی ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی شاعر ہیں ان کو عربی میں ہی ادا کیا جائے گا، کیونکہ نکاح کا خطبہ واجب نہیں ہے نا، اس لیے اگر کوئی اردو میں بھی دے دے تو خطبہ ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا۔ کیا شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، اگر وہ عدل کر سکتا ہے دونوں میں۔ کیا ایسے مسلک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے عقیدے شرکیاں ہوں؟ کوئی بھی مسلک ہو جن کا عقیدہ آپ کو غالب گمان ہے کہ شرکی عقیدہ ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، کوئی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، تو اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس شخص کو یا ایسے فرقے کے حاملین کو زکوٰۃ یعنی ایسے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو ان شرکی عقائد کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کیا داڑھی منڈانے والے شخص کی گواہی قبول ہے؟ اگر وہ دیکھیں ویسے تو فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن فاسق سے کون سا فاسق مراد ہے؟ ایک تو اصطلاح شریعت میں فاسق ہے، اصطلاح شریعت میں تو ہر اس شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، تو اس میں تو داڑھی کٹانے والا بھی شامل ہے، کیونکہ واجب ہے داڑھی رکھنا، نبی کا حکم ہے، اجماع امت ہے اس پر۔ لیکن جب گواہی کی بات آتی ہے تو اس سے وہ فاسق مراد ہوتا ہے جس کو عرف میں جھوٹا سمجھا جاتا ہو، یعنی عرف میں لوگ کہتے ہوں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، رشوتیں لیتا ہے، کیریکٹر لیس آدمی جسے ہم کہتے ہیں، تو اس لیے داڑھی کٹانے والے شخص کی گواہی بھی جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے یعنی وہ اس طور والا فاسق نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ کیریکٹر لیس آدمی ہے، کیونکہ بہت سے داڑھی بغیر داڑھی والے بھی سچ بول رہے ہوتے ہیں اور بہت سے داڑھی والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو لہذا اس طرح کا جو فاسق ہے کہ جو کیریکٹر پہ جس کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے تو اس کی گواہی شرعاً قبول ہے۔ ویسے بھی اگر شرط یہ لگا دی جائے کہ بغیر داڑھی والے کی گواہی چلے گی نہیں تو پھر تو گواہیاں ہی ساری برباد ہو جائیں گی، آج کل تو زیادہ تر لوگ بغیر داڑھی کے ہی ہیں۔ اگر ایک عورت نے نکاح کے وقت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، بعد میں ولی نے اجازت دی، کیا یہ نکاح درست ہے؟ اگر عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا، یعنی جوڑ کا رشتہ نہیں تھا، اس کے پیرالل نہیں تھا، تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا ہے، ولی اجازت دے بھی دے بعد میں تو بھی منعقد نہیں ہوا ہے، تو ولی کی اجازت کے بعد اس کو نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر کفو میں کیا یعنی جوڑ کی شادی تھی تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو گیا ہے، لیکن بہرحال برا کام ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آفس میں فرض نماز کے لیے وضو کر کے موزے پر مسح جائز ہے؟ یہ جو عام طور پہ موزے پہ مسح ہوتا ہے، جو ساکس پہنتے ہیں، اس پہ مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں آرام سے دھو سکتے ہو۔ مسح ان موزوں پہ جائز ہے جو نبی کے دور میں تھے، جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، یہ والے موزے جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہیں، تو اس پہ اگر کسی نے مسح کیا تو وہ مسح نہیں ہوگا۔ کیا کوئی شرابی توبہ کے بعد نماز کا امام بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے تو کیا رجوع ممکن ہے؟ نہیں جی، اس پر اجماع امت ہے، قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین سب اسی کے قائل ہیں، چاروں امام، اور میں بار بار کہتا ہوں کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایتی دکھا دیں جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا ہو، تو ہمارے اہل حدیث بھائی اس میں دائیں بائیں جاتے ہیں، بہت حوالے دیتے ہیں، کبھی کہ دیوبندی عالم کے، کبھی ابن تیمیہ کے، یہ تو 7ویں صدی ہجری کے لوگ تھے، اور علماء دیوبند کے حوالے تو ابھی کے حوالے ہیں، تو جو مسئلہ صحابہ سے، تابعین سے، چاروں اماموں سے، قرآن سے، حدیث سے واضح طور، بخاری میں بھی ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، قرآن میں بھی صاف طور پر ہے
کہیں بھی فرق نہیں ہے کہ اکٹھی دی تو ایک ہوں گی، الگ الگ دی تو تین ہوگی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اہل حدیثوں نے بنایا ہوا ہے، پھر وہ جب جواب دیتے ہیں تو عوام اس جواب سے متاثر ہوتی ہے، کوئی بھی صاحب علم اس جواب سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے صرف اہل حدیث سے اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن حدیث زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دے نا جنہوں نے وہ فتویٰ دیا ہو جو آپ کہتے ہیں، یعنی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے کوئی آیا اور صحابی نے کہا کہ ایک ہوئی ہے، اور ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ میں نے دکھایا ہے، میرے سورہ بقرہ کے لیکچر میں آپ جائیں، ریفرنسز کے ساتھ صحابہ کے فتاویٰ کی بھرمار ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سب صحابہ یہی کہہ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، سب یہی کہہ رہے ہیں بھائی اکٹھی دی ہیں تو 3 کی 3 ہوں گی۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ گیا آج کل۔ جدہ سے ایک صاحب ہیں پاکستانی جو مفتی اعظم بنے ہوئے ہیں، جدہ میں بیٹھ کے ہیں وہ پاکستانی، وہ ابھی سعودی عرب کے کورٹ کا حوالہ دے رہے تھے کہ 2022 میں سعودی عرب کے بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں اب 3 ایک شمار ہوگی، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ حنفی لوگ کیا کرتے ہیں۔ آپ حیرت کی بات ہے، 2022 سے پہلے سعودی عرب میں کیا تھا؟ سعودی عرب میں اسلام 2022 میں تھوڑی آیا ہے، جب سے سعودی عرب سے اسلام نکلا ہے پوری دنیا میں، اس وقت سے سعودی عرب کی کورٹ یعنی عرض حجاز کی عدالتیں 3 طلاق کو 3 کہتی رہی ہیں، تبھی تو 2022 میں اس قانون کو سعودی حکومت نے چینج کیا ہے۔ اگر وہ قانون پہلے سے چلا آ رہا ہوتا 3 طلاق کو 1 کہنے کا تو چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جو قانون سعودی عرب میں 2022 میں بن رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا 2022 تک جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے وہ قانون ٹھیک ہے؟ یہ تو عقل کی حال ہے ان لوگوں کا، اور بنے پھرتے ہیں مجتہد۔ وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ہم فالو کریں قرآن و سنت کو سمجھنے میں۔ 2022 میں ایک قانون بن رہا ہے سعودی عرب میں کہ 8 سے 3 طلاقیں 1 ہوں گی، اور 2022 تک 1400 سال سے سعودی عرب کی کورٹ جس کو پہلے جب سعودی حکومت نہیں تھی تو عرض حجاز تھی، حجاز مقدس کہا جاتا تھا، یعنی جو بھی جس شکل میں بھی حکومتیں رہی ہیں سب میں اکٹھی 3 طلاق کو کورٹ میں 3 ہی قرار دیا جاتا تھا۔ 2022 والا ان کو اسلام پسند آ رہا ہے، اور 2022 تک جو 1400 سال سے علماء صلحاء مجتہدین محدثین اسلام چلائے آ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر مکروہ وقت میں جنازہ آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے بعد میں؟ اگر عین اسی وقت آ گیا تو پھر پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نماز جنازہ میں تاخیر برا کام ہے۔ نارملی تو ایسا ہی ہے کہ مکروہ وقت میں جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تیار ہی اسی وقت میں ہوا ہے تو تاخیر کرنے سے بہتر ہے اسی وقت میں پڑھ لیں۔ کیا مال زکوٰۃ سے مسجد تعمیر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا بیوی کے مال سے شوہر کا خرچ کرنا ناجائز ہے اگر وہ اجازت نہ دے؟ جائز نہیں ہے۔ شوہر کے مال کی حفاظت عورت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، حدیث میں اس کا حکم ہے۔ ہاں، اگر شوہر اتنا کنجوس ہو کہ آپ کا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ بیسک بنیادی نان نفقہ، تو پھر وہ اتنے پیسے عورت لے سکتی ہے جو اس کی بنیادی ضرورت، اس کے اور اس کے بچوں کی بنیادی ضرورت کے لیے پورا کافی ہو جائے۔ لیکن بنیادی ضرورت کا تعین خود نہ کریں، علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ یہ میری بنیادی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ موبائل کے بیلنس ڈلوا رہی ہوں، وہ بھی ڈلوانا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ ایسی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے شوہر کی پینٹ سے پیسے چوری کرنا جائز ہو جائے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں خون کا ٹیسٹ دیا تو کیا دم لازم ہوگا؟ نہیں جناب، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ کیا عورت ناپاکی میں نعت یا درود پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ کیا جج کا فیصلہ شرعی حکم پہ غالب آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر وہ حکم اجتہادی اختلافی ہے، دونوں طرف فقہا کی آراء ہیں، اس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، جو معتد بھی مجتہدین ہیں ان کا شاذ اقوال تو کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہیں، تو ان شاذ اقوال کا اعتبار نہیں ہے۔ شاذ کہتے ہیں جو بالکل امت سے ہٹ کے بعض کسی نے کوئی قول کر لیا۔ اگر معتبر مجتہدین جیسے ائمہ اربعہ تھے، یہ معتبر تھے، ان کو امت نے فالو کیا، ان کا کوئی قول ہو اور پھر جج اس پہ فیصلہ کر دے، اور جج بھی کسی اسلامی مملکت کا جج ہو جو اسلامی حکام کا پابند ہو، تو پھر اس کا فیصلہ شرعی طور پہ نافذ ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسئلہ اختلافی تھا۔ اختلافی مسائل میں القضاء یرفع الخلاف، تو قاضی جو جج کا فیصلہ ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں تھا، اختلافی مسئلہ نہیں تھا، تو بلکہ اسلام کا حکم ہے، شرعی نص ہے اس بارے میں، نصوص واضح موجود ہیں، تو پھر جج کا فیصلہ اسلام کے اگینسٹ وہ معتبر نہیں ہوگا۔ کیا مشترکہ کاروبار میں نقصان کی صورت میں صرف محنت والا فریق خسارے کا ذمہ دار ہے؟ مشترکہ کاروبار میں مشترکہ ہے کیسے، یہ دیکھا جائے گا نا۔ اگر دونوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں تو دونوں اپنی انویسٹمنٹ کے بقدر نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ خوب سمجھ لیں، پروفٹ میں تو کمی بیشی جائز ہے، پروفٹ میں کمی بیشی ایسے کہ بھئی اتنے پرسنٹ تمہارا، اتنے پرسنٹ تمہارا، جو بھی طے کر لیں۔ لیکن لاس میں یہ نہیں ہو سکتا اتنے پرسنٹ لاس تمہارا، اتنے پرسنٹ لاس تمہارا، نہ، جس کے جتنے پرسنٹ پیسے لگے ہیں اس کا لاس بھی اتنے پرسنٹ ہی ہوگا۔ ایک آدمی کی 30% انویسٹمنٹ ہے، ایک کی 70%،
تو لاس میں وہ 30% والا 30% نقصان کا ذمہ داری ہوگا اور 70% والا 70% نقصان کا ذمہ دار ہوگا. خوب سمجھ لیں گے. اور اگر دونوں کے پیسے نہیں ہیں، ایک کی محنت ہے ایک کا پیسہ، تو بھی پھر جو نقصان ہے، پروفٹ تو جو بھی طے کر لیں پرسنٹیج کے حساب سے، لیکن لاس سارا کا سارا انویسٹر برداشت کرے گا. جو محنت کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوگی، کیونکہ پیسہ لگا ہی نہیں ہے اس کا، تو ضائع کس بات کا ہوگا. اور اگر اس نے لگا دیا وکیل بن کے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انویسٹر سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں پیسہ لگا رہا ہوں، آپ مجھے بعد میں دے دینا، تو وہ پیسہ پتہ چلا ڈوب گیا، تو پھر انویسٹر اس کو دے گا پیسہ، کیونکہ اصل میں پیسہ انویسٹر کا ڈوبا ہے. نماز میں غیر عربی الفاظ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نہیں. اگر عورت کو قسطوں پر مہر دیا جائے تو عدت ختم ہونے سے پہلے مکمل ادا کرنا لازم ہے؟ بھائی جب طلاق دی جاتی ہے نا تو پھر عورت کا مہر مرد کے ذمے لازم ہو جاتا ہے، وہ پھر ہر قیمت پہ اس کو جلد سے جلد ادا کرنا پڑے گا. کیا مسجد میں غیر مسلم کا داخل ہونا جائز ہے؟ جائز ہے. اگر کوئی شخص وفات سے پہلے مال وقف کرے اور رجسٹری نہ کروائے تو وقف معتبر ہوگا؟ مال اگر وقف کر کے، اس میں پھر بہت ساری آراء ہیں، صرف زبان سے کہنے سے وقف ہو جاتا ہے، یا اس کو فی سبیل اللہ یعنی دے دے اور پھر اس کو جس کام کے لیے وقف کیا وہ کام میں استعمال ہونا شروع ہو جائے. تو اگر کسی نے رجسٹری نہ بھی کروائی اور مال وقف کر دیا اور جس کام میں وقف کیا ہے اس کام میں وہ استعمال ہونا شروع کر دیا جائے تو پھر تو تمام فقہا کے نزدیک وہ وقف ہو گیا، اب اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وقف معتبر ہے چاہے رجسٹری نہ بھی کروائی ہو. مال تجارت پر زکوٰۃ کی ادائیگی قیمت خرید سے ہوگی یا قیمت بازار سے؟ دیکھیں، مال تجارت پہ زکوٰۃ کی ادائیگی قیمت خرید سے نہیں ہوگی، قیمت بازار سے ہوگی. اب بازاری قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، تو آپ جس قیمت پہ بیچتے ہیں وہ قیمت معتبر ہوگی. بعض لوگ ہول سیل پہ بیچتے ہیں تو ہول سیل کی قیمت معتبر ہوگی، بعض ریٹیل پہ بیچتے ہیں، ان کا عادت ہے ریٹیل پہ، ان کا طریقہ یہی ہے، تو پھر ریٹیل والی قیمت معتبر ہوگی. قیمت خرید نہیں دیکھی جاتی، قیمت فروخت دیکھی جاتی ہے. کیا عورت حالت نفاس میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے؟ بالکل. لفظی ترجمہ جو لفظ بلفظ ترجمہ ہو وہ زبان سے پروناؤن نہیں کر سکتی، زبان سے اس کا تلفظ نہیں، ہاں مطالعہ کر سکتی ہے، زبان سے ادائیگی نہیں کر سکتی حالت نفاس میں. کیا جانور کے دودھ کی زکوٰۃ الگ سے ادا کی جاتی ہے؟ نہیں. اگر کسی شخص کے کئی سال کی زکوٰۃ واجب ہو تو ترتیب سے دینا لازم ہے؟ نہیں، جس طرح سے چاہے دے دے. کیا مدرسے کے طلبہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ کھاتے پیتے گھر سے ہوں؟ نہیں. اگر مالدار گھرانوں سے ہوں اور تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر مالدار ہیں، نابالغ بچہ اپنے باپ کے مال کی وجہ سے مالدار سمجھا جاتا ہے، اور بالغ بچہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو مالدار نہیں سمجھا جائے گا. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جب باپ اس کو بچے کو پڑھا رہا ہے تو شرعاً تو اس کا فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی بالغ بچہ مدرسے میں صحیح طریقے سے علم حاصل کر رہا ہے تو اس کا نان نفقہ اس کے باپ کے ذمہ واجب ہے، اور تو اس کے باپ کو چاہیے مدرسے میں فری پھوکٹ میں نہ پڑھائے بلکہ پیسے دے کے پڑھوائے. مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی کوئی خاص مقدار ہے؟ جی خاص مقدار ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں دوبارہ دیکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ. یعنی ایک حد تک چاندی بھی پہنی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ چاندی بھی کا استعمال بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے. کیا عورت عدت میں سسرال کے علاوہ کسی اور جگہ رہ سکتی ہے؟ نہیں، عورت عدت وہیں گزارے گی جہاں اس کا شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے یا ڈیورس ہوئی ہے. ڈیورس کی صورت میں تو ہم یعنی آج کل علماء اس کو اجازت دے دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر عدت گزارے، کیونکہ لوگ فوراً اہل حدیثوں سے فتویٰ لا کے حرام بیوی کو حلال کر لینا آج کل لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کا حکم بیان کیا نا، وہاں اللہ نے بتایا اللہ کی حدود ہے، ان کو کراس مت کرو، اور آج ان حدود کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اس لیے علماء کہہ دیتے ہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں تو اپنے باپ کے گھر عدت گزارو، کیونکہ وہ پھر شوہر ادھر دائیں بائیں کر کے کچھ گڑبڑ کر دے گا، یا عورت بھی کر لیتی ہے بہت دفعہ. تو لیکن نارملی عدت جو ہے، شوہر مر گیا تو بہرحال عدت شوہر کے گھر ہی گزارنی ہے، تو کہیں اور نہیں جا سکتی، الا یہ کہ شدید ترین مجبوری ہو. اگر عورت زبردستی نکاح پر راضی نہ ہو تو نکاح باطل ہوگا. نکاح پہ اگر راضی نہیں ہے تو اس کو زبردستی نکاح پہ مجبور کرنا حرام ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر وہ ہاں کر دیتی ہے تو نکاح ہو جائے گا. خوب سمجھ لیں، کیونکہ نکاح طلاق میں شریعت نے زبان کا اعتبار کیا ہے، چاہے آپ دل سے خوش ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ اگر وہ نکاح پہ راضی نہیں ہے تو ہاں کرے ہی نہیں، وہ بولے مجھے یہ نہیں قبول ہے، تو وہ اڑ جائے اس پہ. کیا حنفی فقہ میں حالت نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا جائز ہے؟ کسی بھی فقہ میں نماز کی کیفیت تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. باقی ہاتھ چھوڑے اگر اس نیت سے، ہاتھ ہلانے کی نیت سے، تو وہ تو غلط بات ہے، نماز میں بلا وجہ ہلنا جائز نہیں. لیکن اگر ہاتھ ویسے ہی چھوڑیں کسی نے کہ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں، تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس نیت سے چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں.
تراویوں میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ بہت لمبی تراویح ہوتی ہے، بعض بوڑھے لوگ ہاتھ باندھے باندھے تھک جاتے ہیں، تو وہ پھر ہاتھ چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اگر فوت شدہ کا قرضہ معلوم نہ ہو تو ورثہ پہ کیا لازم ہے؟ فوت شدہ کو چاہیے مرنے سے پہلے بتا کے جاتا نا کہ میرے پر کتنا قرضہ ہے۔ وہ بھی تو آج کل بھی عجیب حساب چل رہے ہیں، اپنی اولادوں کو ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں، کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے کہ وصیت جو نہیں لکھتا ان کے لیے، تو پھر بھی آپ کوئی مر گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کس کا کتنا قرضہ ہے، یہ پتہ ہے کہ قرضہ ہے، تو پھر جو بھی لائے ثبوت پیش کرے کہ میرا اتنا قرضہ تھا، ثبوت دے تو اس کا قرضہ آپ کو ابا کی وراثت سے دینا پڑے گا۔ ہاں اپنے پیسوں سے وہ قرضے کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، جس نے قرضہ لیا تھا اسی کے پیسوں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ابا کی وراثت ختم تو قرضے والوں کو بولو اب آخرت میں لینا، شاباش نکلو یہاں سے، تو آپ کے ذمہ نہیں ہے، دے دیں تو اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ثبوت پیش کرے اس کو دے دیں، جو ثبوت پیش نہ کرے تو پھر دیکھیں غالب گمان دماغ کیا کہتا ہے کہ باقی انہوں نے لیا تھا، اگر لگے کہ بھئی ہمیں کیا پتا، تو پھر جب ثبوت نہیں ہے تو کیسے مانی جائے گی کسی کی بات، ایسے تو لائن لگ جائے گی۔ کیا علماء کی رائے عوام پر حجت ہوتی ہے؟ وہ علماء جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے بتاتے ہیں ان کی رائے عوام پر حجت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ تو وہ اہل علم جو اہل حق ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجتہاد کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت سے مسائل کے استنباط کی ان میں صلاحیت ہے، یا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ جنہوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکالے ہیں یہ ان کی رائے کو دلائل سے اچھی طرح سمجھ کے عوام میں بیان کر سکتے ہیں، تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کی رائے ہے، تو ایسے عالم کی کیا فتویٰ عوام پہ حجت ہی ہوگا۔ اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حجت تو صرف قرآن و حدیث ہے، یقیناً صرف قرآن و حدیث ہی حجت ہے، تو اس عالم کی بات کو حجت اسی لیے تو مانا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے کہ قرآن و حدیث سے اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، قرآن و حدیث سے ہٹ کے مسئلہ بیان نہیں کیا۔ ہاں جس عالم کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یہ اپنی رائے پھینکتا رہتا ہے، بہت سے آج کل گمراہ مولوی ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف سے اسلاف کی تشریح سے ہٹ کے اپنی طرف سے تشریح کرتے ہیں، ایسے عالم کی بات پھر حجت نہیں ہے، بلکہ اس کی بات کو تو رد کر دیا جائے گا۔ کیا نکاح میں نکاح خواہ کا حنفی یا سنی ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، حنفی سنی الگ الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ نکاح خواہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس نیک آدمی ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تاکہ نکاح کی برکت آئے۔ اگر عقیقہ کے دن گنجائش نہ ہو تو کیا بعد میں کرنا بھی سنت ہوگا؟ جی بعد میں بھی سنت ہے۔ اگر بوقت ضرورت حالت جنابت میں کھانا پینا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیا بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں نکاح فسخ کروا سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ بیوی کو شوہر کا ظالم ہونا ثابت کرنا پڑے گا، اور قضا میں جو فریق مخالف ہے اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس پہ جو الزام لگے ہیں وہ دفاع تو کر سکے، وہ بتا تو سکے یہ سچا الزام ہے جھوٹا الزام ہے۔ بعض دفعہ خواتین کیس کرتی ہیں ہمارا شوہر ہمیں نان نفقہ ہی نہیں دیتا، اور شوہر کو کورٹ جو ہے وہ یک طرفہ خلا پکڑا دیتی ہے، حالانکہ شوہر کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بیوی کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے پیسے ڈال رہا ہے، وہ پورا ثبوت ہوتا ہے، تو اس لیے غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں شوہر بھاگ جائے، پکڑائی میں ہی نہیں آ رہا ہے، کورٹ اس کو بلا رہی ہے اور اس کو نوٹس بھی مل رہا ہے، اور پھر بھی وہ پکڑائی میں نہیں آ رہا ہے، یا بیرون ملک بھاگ گیا، رابطے تمام اس نے بند کر دیے، تو ایک الگ بات ہے، پھر یہ تو تعنت ہے، متعنت ہے، یعنی ضدی ہے کہ نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح فسخ کروایا جا سکتا ہے۔ اگر عورت شوہر کو خلا دے اور وہ قبول نہ کرے تو عدالتی خلا نافذ ہوگا؟ نہیں، اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کیا اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ سن لیں۔ کیا نظر ماننے کے بعد اس کو پورا نہ کرنا کفر ہے؟ کفر تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے۔ کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز درست ہے؟ نماز فاسد ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر ناقص ہے، اگر غلطی سے نماز میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جان کے چھوڑیے تو نماز واجب الاعادہ ہے، ناقص نماز ہے۔ اگر عورت نے شوہر سے تنخواہ چھپائی ہو تو کیا یہ خیانت ہے؟ نہیں جی، عورت شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ عورت کا نان نفقہ پورا کرے، یہ اس کے ذمہ نہیں ہے کہ بتائے کہ کتنی تنخواہ ہے میری، تو یہ ذمہ نہیں ہے، بتا دے تو اچھی بات ہے، نہیں بتائے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرے۔ کیا نابالغ بچے کی عبادت مقبول ہوتی ہے؟ نابالغ بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صبی ممیز، ایک غیر ممیز۔ ممیز کا مطلب جس میں ذرا سمجھ پیدا ہو گئی، جیسے 7 سال کا بچہ، تو ایسا بچہ جب نیکی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، گناہ کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔
اور اس سے جو کم عمر کا بچہ ہے، جو صبی ممیز ہی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی شعور نہیں ہے، تو وہ اس کی نیکی برائی بالکل برابر ہے، نہ نیکی پہ ثواب ملتا ہے نہ برائی پہ گناہ ملتا ہے۔ لیکن جب تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو بلوغت تک، تو اس کو نیکی پہ ثواب تو ملتا ہے، مگر کوئی غلطی اس سے ہو جائے تو گناہ نہیں ملتا اس کو، کیونکہ نابالغ ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے نا، اللہ کے غضب پہ ہمیشہ غالب رہتی ہے، تو اس کو اچھائیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ہاں جب بالغ ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد پھر نیکی پہ ثواب بھی ملے گا اور برائی پہ اس کو گناہ بھی ملے گا۔ اگر امام نیت سے زبان سے کچھ نہ کہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، زبان سے نیت تو ثابت نہیں ہے، اصل تو دل کی نیت ہی ہے، تو دل سے نیت کر لے گا کافی ہے۔ کیا مالدار بیٹی اپنے غریب والدین کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں جی، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ویسے بھی جو غریب ماں باپ ہیں ان کی ذمہ داری تو شرعاً اولاد پہ واجب ہی ہے، تو زکوٰۃ دے کے تو وہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کر رہا ہے نا، اس زکوٰۃ کا فائدہ تو اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے وہ، اس لیے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے، وہ تو آپ نے ان کو دینا ہی دینا ہے، ان کی اگر وہ غریب ہے تو آپ ان کا نان نفقہ آپ کے ذمہ۔ کیا میت کو دفنانے کے بعد قرآن خوانی کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں جی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا بدنی عبادت کا نیابتاً ادا کرنا جائز ہے؟ نہیں، کسی کے ذمہ نماز ہے تو آپ نماز پڑھ کے اس کی قضا نہیں کر سکتے۔ ہاں، حج میں حج بدل کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، تو میت کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ملازم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ فقیر ہو؟ جی دی جا سکتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ تنخواہ کا حصہ نہیں ہوگی۔ کیا فوت شدہ کے قرض کی ادائیگی سے پہلے ورثہ ترکہ بانٹ سکتے ہیں؟ نہ، پہلے قرض ادا کرنا پڑے گا پھر ترکہ بانٹیں گے۔ کیا سودی پیسے کا استعمال کسی غریب کے علاج میں کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے۔ اگر نکاح میں حق مہر مقرر نہ کیا گیا، لیکن یہ سودی پیسوں سے علاج کریں گے، ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے ثواب کی نیت کرنا، کیونکہ حرام پیسوں سے، نجس پیسوں سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا، تو وہ جان چھڑانے کے لیے کریں کہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کے کام آ جائے، تو اس جان چھڑانے کی نیت سے اس کا علاج کیا جائے۔ اگر نکاح میں حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو کیا نکاح درست ہے؟ جی نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر پھر بھی واجب ہوگا، اور مہر مثل ہوگا۔ مہر مثل کا مطلب دیکھا جائے گا اس کی بہنوں کا مہر کتنا تھا اس لڑکی کا، تو پھر اتنا ہی مہر اس لڑکی کو بھی دیا جائے گا۔ کیا نفل روزے کی نیت زوال کے بعد ہو سکتی ہے؟ نہیں جی، زوال سے پہلے نیت ہو سکتی ہے، زوال کے بعد بھی۔ کیا میت کے لیے دعا کرنے میں ہاتھ اٹھانا بدعت ہے؟ نہیں جی، کوئی بدعت نہیں ہے، لیکن بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی میت ہوتی ہے تو جو بھی آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بھی آتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، 3 دن تک یہی چلتا رہتا ہے، جو ہاتھ نہ اٹھائے اسے برا سمجھتے ہیں۔ پھر یہ عمل یقیناً بدعت ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے شریعت میں ایک چیز کا اضافہ کیوں کر دیا۔ تو جب کہیں میت ہو جائے جا کے 3 الفاظ بولا کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی بول دیا کریں کہ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کا اضافہ کرے، جو آپ کو مصیبت پہنچی ہے اس میں اجر بڑھائے اللہ آپ کا، اور اللہ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی میت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ 3 مختصر سے الفاظ بولنے چاہیے۔ اگر بیوی کو ظالمانہ طلاق دی جائے تو کیا شوہر گناہ گار ہوگا؟ ظالمانہ طلاق کا مطلب اگر شوہر نے طلاق دی ہے ہم بستری سے پہلے پاکی کے ایام میں، اور ایک ہی دی ہے، دوسری تیسری نہیں دی ہے، تو یہ عمل ناپسندیدہ تو ہے، برا عمل ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوگا اس پہ شوہر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دی ہے، اور اس طلاق میں جلد بازی ہوتی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی علامت ہوگی کہ شوہر نے سوچ سمجھ کے دی ہے۔ اگر سوچے سمجھے بغیر دیتا تو اکٹھی 3 نکال دیتا، لیکن بہرحال یہ ناپسندیدہ پھر بھی ہے۔ لیکن اگر شوہر نے حالت حیض میں طلاق دے دی، یا اس پاکی میں طلاق دی جس میں بیوی سے ہم بستری کر چکا تھا، یا 2 یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، تو پھر وہ یقیناً گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس طلاق میں اس نے جلدی کی ہے اور گھر اجاڑا ہے اس نے۔ اگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ طلاق دیتا تو یہ اس کی علامت تھی کہ واقعی یہ طلاق دینے میں مخلص ہے، اور ان دونوں کا کے لیے اللہ کی حدود پہ قائم رہنا ممکن نہیں تھا، یہ سمجھا جائے گا۔ کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے شریعت کے مطابق؟ نہیں جی، طلاق عورت شوہر کو کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اگر شوہر عورت کو طلاق کا رائٹ دے دے تو بھی عورت نے طلاق اپنے آپ کو دینی ہے، یعنی شوہر اگر عورت کو ڈیورس کا رائٹ دے دیتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، تو پھر عورت یہ کہے گی کہ میں نے اپنے آپ کو طلاق دی، تو وہ شوہر کے اختیار دینے کے بعد دے سکتی ہے، لیکن دے گی پھر بھی اپنے آپ کو، کیونکہ نکاح کی قید سے عورت نکلتی ہے، تو جو نکلتی ہے جو نکاح کی قید سے نکلے گی اس کی طرف طلاق کی نسبت کی جائے گی۔ کیا فقہ حنفی میں 3 طلاقیں بیک وقت واقع ہو جاتی ہیں؟ فقہ حنفی نہیں، اسلام میں 3 طلاقیں بیک وقت واقع ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے فقہ حنفی میں بھی 3 بیک وقت واقع ہو جاتی ہیں۔ فقہ حنفی کو اسلام سے ہٹ کے الگ چیز نہیں ہے،
چاروں امام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان سب کے نزدیک گھٹی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. قرآن میں بھی، حدیث میں بھی. یہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں. سورہ بقرہ کے میرے لیکچر ہیں الطلاق مرتان. جب آپ میرے تفسیر کے لیکچر میں جائیں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل سے ریفرنسز کے ساتھ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اس میں جا کے آپ سرچ کر لیں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے، بعد میں اس میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے. کیا غیر مسلم کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا ناجائز ہے؟ جائز ہے، اگر وہ اسلام دشمن نہ ہو، مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو. تو لاٹری سے نکلے ہوئے پیسے استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ لاٹری کی رقم حرام ہے، ناجائز ہے. اس کو ثواب کی نیت کے بغیر آپ صدقہ کر دیں. اور ہاں، جتنے پیسے لاٹری خریدنے میں آپ نے لگائے تھے اتنے پیسے آپ رکھ سکتے ہیں. کسی نیک بندے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے. جو چیز سنت سے جتنی ثابت ہو اتنا اکتفا کرنا چاہیے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا. فإنها تذکر الآخرہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو آپ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبرستان جائیں، یا اپنے کسی عزیز و اقارب کی قبر پہ چلے جائیں اس کی زیارت کے لیے. تو جب گئے ہیں تو پھر وہاں جا کے فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے میت کے لیے دعا کر لیں آپ. باقی اس کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا کہ اللہ اس بزرگ سے ہم کو محبت ہے تو اس کی محبت کی لاج رکھ لے، تو یہ تو وسیلہ بالعمل ہی ہے. یا نبی کے وسیلے سے دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نبی کے امتی ہیں تو اس امتی ہونے کی لاج رکھ لے، تو بھی یہ بھی صحیح مطلب ہے. اور اگر یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ تک دعا پہنچا دے گا ہماری، تو یہ غلط ہے بھائی. اس کی کیا دلیل ہے کہ جو مرحوم آپ کے اللہ تک دعا پہنچائیں گے؟ تو اس کا مطلب واضح نہیں ہے. اس لیے جو سنت الفاظ ہیں اس پر اکتفا کیا کریں. جائیں میت کے لیے تمیز سے دعا مانگیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور السلام علیکم یا اہل القبور پڑھا کریں اور آخرت کی یاد تازہ کیا کریں. وہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچیں ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے اور کل ہم نے بھی لیٹنا ہے یہاں پر. جتنے بڑے بڑے بنگلے بنا لو، عمارتیں بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، ریل پیل رکھ لو، BMW میں گھوم لو، 4 شادیاں کر لو، جو مرضی کر لو، آنا بالآخر قبر میں لیٹنا ہے. ٹھکانا یہی ہے. تو انسان کا بچہ بن کے رہے گا آدمی اس سے. اور یہ سوچ کے تھوڑی دیر سوچو اور پتلی گلی سے واپس آ جایا کرو. بس اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں ایڈ مت کرو. کسی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے ختم قرآن کا اہتمام کرنا اور طلبہ کو پیسے دینا، کیا یہ عمل بدعت ہے؟ ختم قرآن اگر ایصال ثواب کے لیے تو یقیناً بدعت ہے، کیونکہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اجتماعی قرآن خوانی یا ثواب پہنچانے کے لیے عبادت ہے یہ، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس میں ہمیں اسلاف سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے. باقی برکت کے لیے جو قرآن خوانی لوگ کرواتے ہیں خیر و برکت کے لیے، تو اس کا تعلق رقیہ سے ہے. رقیہ کہتے ہیں برکت کے لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھا جائے تو وہ جائز ہے. تو اس میں قرآن خوانی بھی جائز ہے اور وہ پیسے دے کے بھی جائز ہے تبرکن. گو کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے جو شیخ تھے وہ اس سے منع کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے انہی چیزوں سے پھر بدعتیں جو ہے وہ رواج پاتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ یہ کام پیسے دے کے نہ کیا جائے، اور کوئی خیر و برکت کے لیے کوئی نئی دکان نئے مکان میں خود سے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، یا سب گھر کے افراد مل کے قرآن ختم کر لیں، یا اپنے دوست احباب کو بلا لیں، بھائی چلو بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا جائے اور بس ان کو کھانا کھلا دیں، اتنا کافی ہے. لیکن بہرحال اصولی طور پر رقیہ چونکہ پیسے دے کے جائز ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی بطور برکت کے لیے بچوں سے بھی قرآن پڑھواتا ہے تبرک کی نیت سے کہ برکت ہوگی گھر کے اندر، اور اس کی ان کو اجرت دیتا ہے، تو یہ اجرت جائز ہے. حدیث سے ثابت ہے. ایک صحابی نے ایک جو دم کیا تھا آیت الکرسی سورہ فاتحہ پڑھ کے، اس پہ اجرت بھی لی تھی انہوں نے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. تو فاتحہ پڑھیں یا قرآن پڑھیں. مقصد اگر رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب اس سے شیاطین کے اثرات گھر سے ختم ہو جائیں، نحوست کے اثرات ختم ہو جائیں، تو فی نفسی جائز ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں، کیونکہ مدرسے کے بچوں کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہ پیسوں کی لالچ میں بچے جاتے ہیں، پڑھتے بھی صحیح نہیں ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ابھی دیکھ کر ڈھکن کھلے گا، بس اس چکر میں ہم آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے. غلط سلط بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ بھی اتنی ہوتی ہے، فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. تو تھوڑا کام طریقے سے کیا جائے، وہ دکھا کے بڑے کام کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے اگر گھر میں خیر اور برکت کے لیے قرآن پڑھنا ہو تو گھر کے افراد سورہ بقرہ یا پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ لیں. سورہ بقرہ کی بھی بڑی برکات ہیں، صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے یہ بھی کافی ہے، اور بغیر اجرت کے ہو یہ کام، یہ زیادہ بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ کھانا کھلا دیا کریں ان کو، تو اگر یہ کرنا چاہیں آپ. اور ویسے بھی برکت کے لیے اصل کام تو یہ گناہوں سے بچیں. ادھر قرآن خوانی ہوتی ہے، ادھر ہی فوراً گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں، تو یہ کیا برکت ہوگی؟ اس سے تو گانے بجانوں کی نحوست ہوگی، گانے بجانے کی.
کسی ضرورت پڑنے پر اپنی شادی کا ڈریس بیچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شادی کی کوئی چیز نہیں بیچنی چاہیے. جی بالکل بیچ سکتے ہیں. اب دلہن جب نانی بن جائے گی تو شادی کے ڈریس کا کیا کرے گی؟ وہ بہتر ہے کسی نئی دلہن کے کام آ جائے. وہ وضو کے بغیر اذان دینا کیسا ہے؟ جائز ہے. بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے دیا جائے. کیا مشروم کھانا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی. اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی اشکال ہے تو مجھے بتائیں. صابر بلوچ بلوچستان سے پوچھتے ہیں کیا والد کی ہر بات ماننی چاہیے؟ اگر وہ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو یا کہے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو گھر میں پڑھو تو اس کی بات ماننی چاہیے؟ یہ بات تو بالکل ہی خلاف شرع ہے، مسجد میں نماز نہ پڑھو. تو اگر آپ بالکل کم عمر بچے ہیں اور والد صاحب کو یہ خطرہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے گا تو کچھ شرارتی لوگ مسجد میں بعض دفعہ چلے جاتے ہیں، تو اکیلا بچہ ہے تو کوئی جو ہے نو عمر لڑکوں پر بعض مرتبہ ہومو سیکشولیٹی کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلط نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی حفاظت ہے کہ پیش نظر والد اگر کہتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی صورت میں تو والد کو چاہیے خود جائیں مسجد، نگرانی کریں. لیکن عموماً اس طرح مسجدوں میں ہوتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں تو بڑا غیرت کا ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے. تو اس لیے والد کا یہ کہنا کہ مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھو یہ تو خلاف شرع حکم ہے، اس میں تو والد کی اطاعت جائز نہیں ہے. باقی بیوی کو طلاق کا حکم جو والد صاحب دے رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ والدین اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو دے دینی چاہیے. لیکن یہ اس زمانے کے والدین کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین تھا کہ وہ طلاق کی کوئی ویلڈ ریزن ہے تبھی بیٹے کو کہہ رہے ہیں. آج کے والدین کے بارے میں مجتہدین اور ائمہ اور اسلاف سے یہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ، آج کے والدین اگر حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو صرف والدین کے کہنے پہ نہ دی جائے، بلکہ علماء کے سامنے اپنی بیوی کے حالات رکھے جائیں. جو بھی علاقے کے سمجھدار لوگ ہیں وہ اگر کہیں کہ واقعی یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے تو ڈیورس دی جائے. ادروائز صرف والد یا والدہ کے کہنے پہ اس زمانے میں یہ کام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ صحابہ کا دور اب نہیں ہے. بعض دفعہ والدین کو کوئی ذاتی بغض ہوتا ہے اس سے بلا وجہ کا پھر آپ دیکھیں طلاق کے بعد ہماری سوسائٹی میں لڑکی کی حالت کیا ہوتی ہے. صحابہ کے دور میں تو طلاق دی 20 لوگ نکاح کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے. ہماری سوسائٹی میں تو طلاق یافتہ کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ایسے ہو جاتی ہے جیسے قتل ہی کر دیا آپ نے، بیچاری کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو اس لیے پوری تحقیق کر لی جائے، اس کے بعد پھر یہ اقدام کیا جائے. اور ناپسندیدہ کاموں میں اللہ کو، یعنی حلال کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ حدیث میں آتا ہے طلاق ہے. مچھلی کو کیا کرنٹ دے کر پکڑ سکتے ہیں؟ پکڑ سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے یہ کام اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کے نقصانات بہت ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ دریا میں کرنٹ چھوڑتے ہیں، اس سے مچھلی تو کیا ساری مخلوق مر جاتی ہے اس سے. تو آپ آبی حیات کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ پھر چھوٹی بڑی سب مچھلیاں مر جاتی ہیں جو آپ کے کھانے کی نہیں ہوتی. تو ایک آپ نے مچھلی کھانی ہے اور اس کے لیے بیسیوں کی آپ جان لے رہے ہو. تو اس لیے گورنمنٹ نے ان چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، اور گورنمنٹ کے ایسے قوانین کی پابندی ہم سب پہ لازم ہے تاکہ سمندری حیات کی ہم حفاظت کریں. اب میں نے دیکھا ہے کہ کیماڑی وغیرہ میں جال جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اتنا چھوٹا جال. اب اس سے کیا ہوتا ہے، بڑی مچھلیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بھی آ رہی ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہیں، لوگ پھینک دیتے ہیں ان کو، وہ مر جاتی ہیں. یہ تو نسل کشی ایک طرح کی ہو گئی نا. قرآن میں اللہ نے حکم کیا دیا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زیادتی مت کرو، ضائع مت کرو. تو ہم تو ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے کرنٹ کے ذریعے مچھلی کو مارا جائے یا فائر کے ذریعے مارا جائے یا کانٹے سے پکڑا جائے یا جال سے پکڑا جائے، سب